السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی خبر ہو جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور اس پہ تبصرہ اور تجزیہ بہت ضروری ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ آج ظاہر ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سانحہ ہے یونان کا جس کو نام دیا گیا ہے وہ سانحہ پاکستان بن گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں یوم سوگ ہے۔ ایک کشتی تھی اور کشتی میں جو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یونان جانے کے لیے اور یورپ جانے کے لیے وہ کشتی استعمال کی جا رہی تھی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا۔ اب اس میں 400 مبینہ طور پر جس طرح کہا جا رہا ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ 400 پاکستانی جو اس میں سوار تھے، 100 جو ہے وہ ڈوب گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 200 تھے اور اس میں سے چند ڈوبے ہیں۔ یہ تماشا ہے، کوئی چیز حکومت کے خانے میں پکی خبر نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے یہ جو ایف آئی اے کے ہمارے ڈائریکٹر ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ہماری مدد کریں۔ سسٹم کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے گریب کریں، آپ کے پاس خبریں ہوں، آپ کے پاس نشاندہی ہو۔ اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے کہ یہ وہاں سے لوگ جا رہے ہوں، پاکستان سے لوگ جا رہے ہوں، گجرات سے لوگ جا رہے ہوں اور پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ تو ایک ریت اور روایت بن گئی ہے وہاں کی، لیگل جانا، یورپ کی طرف نکل جانا۔ اس کی اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یہ ہے کہ یہ جو منگلا ڈیم بن رہا تھا اس کے لیے زمینیں خالی کروائی گئیں جو وہاں کے تھے مقیم، اور ان کو اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے وہ برطانیہ کی نیشنلٹی لے لیں۔ لوگ بہت گئے، اس کے بعد پابندیاں لگیں، اب اللیگل طریقے سے جانے لگے، پھر ایجنٹس آ گئے۔ یہ پوری 25 30 35 40 سال کی کہانی ہے اور اس کو کسی کی نظر سے نہیں گزری ہے۔ جب تک کہ ڈوب نہ جائے قوم، مر نہ جائے لوگ، سانحہ برپا نہ ہو جائے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اسمگلنگ، ہیومن اسمگلنگ ہو رہی ہے، انسان چلا جا رہا ہے، ڈوب جا رہا ہے، اور قرض لے لے کے لوگ جا رہے ہیں اور ان کے ایجنٹس آج پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ مافیا جسے کہتے ہیں، مافیا کوئی ایک شخص کا نام ہوتا ہے، بہت منظم گروہ ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو حکومت کے اداروں کی اندرونی سپورٹ کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رہتی ہے، اس کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں وہی ایام سوگ ہیں، ایام سیاہ ہیں، یہی ہماری قسمت میں رہ گئے۔ اور جب ہمارا سانحہ برپا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ہوش کو آتے ہیں، ہمارے ادارے حرکت میں آتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ رہ گیا ہمارا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے لوگ ڈوب گئے اور وہ 7 دن تک سمندر میں رہے، انجن بن رہے، اور وہاں میری ٹائم کے ادارے بھی وہاں رہے۔ ان کے ڈاٹا کے مطابق ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ 7 دن یہ کشتی جو ہے وہ بند رہی، تو اس کو تو کسی نے جو ہے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اور کیوں نہیں کی؟ اس کی تفصیلات تو وہی لوگ جانیں گے، وہی ادارے جانیں گے جن سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن عوام کو جو دکھ ہے، اس بات کا دکھ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ یہ آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے؟ ہمارے ادارے تو اتنے غیر فعال سے ہو گئے ہیں، ڈفر ہو گئے ہیں ایک لحاظ سے، کہ ان پر آپ سوگ بنانے کا آج دن ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان اداروں کا، ان رہنماؤں کا، ان لیڈر کا، حکومتی لوگوں کا کہ سر نہیں جھکتے، اور یہ بہت اونچی اونچی اپنے اداروں میں بانگ اپنی تعریفوں کے دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر سر جھکتا ہے تو ہمارے ملک کے پرچم کا سر جھکتا ہے، قوم کا سر جھکتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا پرچم اسی لیے رہ گیا کہ وہ سرنور ہے، بار بار رہے، اور لوگ دیکھیں، یہ دنیا میں میسج جائیں کہ ہمارے ہاں کتنا میس ہے، کتنا بکھراؤ ہے، کتنے حالات، کہیں نہ کہیں تو ریکانسٹیٹیوٹ کریں، ریکنسٹرکٹ کریں، کوئی چیز ایسی کریں جو اچھی خبر دیں، اچھا دن منائیں، خوشی کی خبر آئے۔ یہ ہماری شاید ذمہ داری نہیں رہی ہے۔
ہر چیز میں ڈیوائڈ اسپلٹ. یہ اگر ایسا ہے تو یہ ملک رہے گا؟ ہمارے منہ میں خاک، ہم کہنا بھی نہیں چاہتے. اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے جو سرزمین ہمیں عطا کی ہے، مثل جنت ہے یہ، لیکن ہم نے اس کو جہنم بنانے میں ہم لگے رہے. اور لوگوں کو بہت برا لگے گا، ایسے بھی ہوں گے لوگ، وہ کہیں گے یار یہ پیچھے نہیں کہہ رہے. پین تھراپی بھی ہوتا ہے، پین خدا اللہ تعالیٰ بھی دکھ دیکھ کے انسان کو لوگوں کو ٹریک کرنا چاہتا ہے. آپ کسی چیز سے سبق ہی نہیں لیتے. سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی تیاری آپ کی ہوتی نہیں ہے. آپ یہ رو رہے ہوتے ہیں، خود دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ہماری جو دعا، یہ ہاتھ لگائے نا دعا کے لیے تو لگائیں، لیکن ہمیں دوا کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے یہ ٹانگیں لگائیں، یہ پاؤں لگائیں حرکت میں رہنے کے لیے. اس کا کام اسی طرح رہ گیا کہ ہم مانگتے رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض رہے. ہم اگر کچھ ٹھیک کرنا چاہیں گے، اپنی دنیا بسانا چاہیں گے، اپنے ملک کو بہتری دینا چاہیں گے، تبھی یہ ممکن ہوگا. شاید پھر میں کہہ رہا ہوں کہ گراں گزرے ہماری بات، لیکن شاید کہ دل میں اتر جائے ہماری بات والی بات ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو خیر کی دعا کی جانی چاہیے، اچھی اچھی باتیں کی جانی چاہیے. ایام میں جو ہے سوگ کی مسرت کے دن بھی منائے جانے ہیں. سوگ کو کی ہمیں گھڑی آئندہ ہمیں ہماری قسمت میں نہ آئے. آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن جو اسمگلنگیں ہو رہی ہے. ارے کیا چیز اسمگل نہیں ہو رہی ہے، کتنی منظم طریقے سے ہو رہی ہے، یہ اداروں کے بغیر ہو رہی ہے. ابھی کہہ رہے ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، ہمارے لوگ بھیجتے رہیں اور یہ ڈالر اسمگل ہوتے رہیں. اور یہ خبر ہمیں کون دیتی ہے؟ ہمیں خبر حکومت سے نہ آتی ہے کہ بھئی ڈالر تو اسمگل ہو رہے ہیں. ابھی بھئی کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہمیں بتا کے ہمارا دل جلاتے ہو. ہم تو یہ بتاؤ کہ آپ نے اس کو بس کر دیا، روک دیا، کامیاب ہو گئے، کیا ہو گیا، کیا کارکردگی دکھا دی، ہمارے سر جو ہے بلند ہو جائے، اقوام عالم میں ہمیں بھی اچھی نظر سے دیکھا جائے. وہاں یہ کہہ رہے تھے جس میں یونان کی جو کشتی میں سوار تھے پاکستانیوں کے ساتھ، ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ سب سے نچلی تہہ میں ان کو دھکیل رہے تھے. کیا ان کے بھی دماغ میں تھا کہ ان میں شاید احتجاج نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو نیچے لے جاؤ؟ یہ کون امیج بنائے گا؟ کون خبر گیری کرے گا؟ کون؟ ہم بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہم تو جو ہے مذمت کی کنکریاں ہی پھینک سکتے ہیں. اگر شیطانی حرکات ہمیں نظر آتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں تو مذمت کی کنکریاں ہیں. ہم یہ کہہ کے جگانا چاہتے ہیں، کچھ جھاگتے ہیں. آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے کوئی تبدیلی آتی ہے. بہرحال اپنا فرض ہم انجام دیتے رہیں گے، ہم بتاتے رہیں گے کہ جو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم بھی عزت دار قوم کی حیثیت سے ابھرنا چاہتے ہیں. اور اچھی خبریں، بڑی کہانی پر مبنی خبریں تو بہت بنا کے ہمیں کاسمیٹک طریقے سے بتائی جاتی ہیں کہ ابھی ایسا پاکستان اوپر جانے والا ہے، بس ابھی گیا. یہ 75 سال سے اگر ہم یہ سوچیں، کیا ہم آج بھی یقین کی حالت میں رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہم چھوڑے جاتے ہیں یہاں، کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قوم بے حس ہو گئی ہے؟ اگر قوم بے حس ہو گئی تو اس کو جگانے والا کیا لیڈر ہمیں دستیاب نہیں ہے؟ تو پھر یہ لیڈر دستیاب نہیں ہے تو یہ جو مارکیٹ میں لیڈرز ہیں، یہ کس مرض کی دوائیں؟ یہ سوچیں اور یہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے ضمیر کو جگانا بہت ضروری ہے. بس ایک ہی بنیاد رہ جاتی ہے کہ ہمارا ضمیر جاگے، ہم اپنا احتساب کریں. اور یہ ہم لان تان کرنا اور پھر جو ہے وہ نیچے دکھانا، یہی ہماری قسمت میں رہ گیا ہے. پھر ہم بھی وہی کرتے ہیں جو کشتی والوں نے ڈوبتے ہوئے کیا تھا کہ خدا را ہمیں بچا لیں ڈوبنے سے، ہمارے ملک کو، ہماری مملکت کو، ہمارے لوگوں کو تباہی سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن ان ہاتھوں سے جو ہم دعا کے لیے اٹھا رہے ہیں، ہمیں بھی بہت کچھ کرنا چاہیے. یہی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے پروگرام اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.